سورۃ النمل کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اس رکوع سے مختلف اقوام کا ذکر ہے۔ پھر اگلے پارے کی ابتدا میں توحید کے مضبوط ترین دلائل قرآن نے بیان کیے ہیں۔ یہ جو 3 آیات پڑھی گئی ہیں ان میں قوم سمود کا ذکر ہے، جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ ایک طاقتور قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فراوانی سے نوازا تھا، دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں تھا، توحید کے قائل نہیں تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں، فَأْتِ بِآیَةِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، آپ جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں اس عذاب کو لے کر آئیں۔ یہ مضمون سورہ اعراف میں تفصیل سے گزر چکا ہے، جہاں قوم عاد کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ہی قوم سمود کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کریم نے تفصیل سے یہ سارا مضمون وہاں بیان کیا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہاں سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے سورہ اعراف میں، پھر آگے جا کر وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، 10واں رکوع حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے، اور اس میں تفصیل ہے کہ اللہ نے اس قوم کو اتنا نوازا تھا کہ ان کو بہترین گھر، عمدہ رہائش اور مختلف نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا۔ تو ان کے جو مالدار لوگ تھے وہ غریب لوگوں سے لڑنے لگے، کمزور لوگوں سے لڑنے لگے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تعلمون ان صالح مرسل من ربی، کیا صالح کو یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے؟ اس مضمون کو سورہ نمل میں بیان کیا ہے، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، انہوں نے کہا نہیں، عذاب لے کر آؤ۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اچھی چیز ہے اس کو چھوڑ کر بری چیز کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ کہ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نواز دیں گے، اس سے پہلے برائی کا مطالبہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں کہ آپ جب سے آئے ہیں تو جھگڑا شروع ہے، تو ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ فتنے میں مبتلا لوگ ہو، اور نحوست اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمہاری طرف ہے، اس کو میری طرف منسوب نہ کرو۔ پھر اگلی آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے نافرمان گنے ہوئے چنے ہوئے جو لوگ تھے ان کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، تحقیق بھیجا ہم نے، إِلَىٰ ثَمُودَ، قوم سمود کی طرف، أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کی برادری کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے آ کر دعوت دی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پس وہاں 2 فریق بن گئے آپس میں جھگڑنے والے، ایک فریق ایمان والا اور ایک فریق کفر والا۔ ہمارے زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اختلاف اور مخاصمہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور اس اختلاف کو یوں ختم کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھی جائے
کہ ہر اختلاف وہ مذموم نہیں ہوتا، بعض اختلاف وہ محمود ہوتے ہیں۔ جیسے جج کے سامنے جب دو بندے پیش ہوتے ہیں تو جج ان کو یہ نہیں کہتا کہ جی آپ اختلاف ختم کریں اور اتحاد کی طرف آئیں، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان میں حق پر کون ہے۔ تو علماء کا جو آپس میں اختلاف ہوتا ہے وہ اگر دلیل کی بنیاد پر ہو تو امت کے لیے رحمت ہے، اور اس سے بہت سارے راستے امت کے لیے نکل آتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں دین پر عمل نہ کرنے کا ایک بہت بڑا بہانہ یہ ہے کہ جی نماز پڑھیں تو کس کا کہنا مانیں، اب ہم رفع یدین کر کے پڑھیں یا بغیر رفع یدین کے، اور ہم پھر کون سی مسجد میں پڑھیں۔ یہ کہنے والے کہیں بھی نہیں پڑھتے، نہ انہوں نے ادھر پڑھنی ہے نہ ادھر پڑھنی ہے، لیکن ان کی باتوں سے بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، دین کی سمجھ حاصل کرے پھر اس کے بعد فیصلہ کرے۔ تو یہ دو فریق تھے، ان کا آپس میں اختلاف تھا، ایک توحید کے داعی تھے اور ایک شرک کے۔ قال سلیمان، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، یہ میری قوم، لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، کیوں جلدی کرتے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے، کہ یوں کیوں کہتے ہو کہ عذاب لے کر آؤ اگر سچے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ، کیوں اللہ سے مغفرت نہیں مانگتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو، تو اللہ تعالیٰ رحمت والا معاملہ کریں گے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان ہے تو خطاوار، لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک راستہ چھوڑا ہے کہ وہ توبہ کر لے، اور اگر توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ نہ جب استغفار کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، قالوا اطیرنا بک وبمن معک، ہمیں تو منحوس لگتے ہیں آپ بھی اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں۔ یہ دین کی دعوت دینے والے نبی کو کہا جا رہا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی کسی شاگرد نے ان سے کہا کہ جی میں جب دین کی بات کرتا ہوں تو لوگ پھر مجھے مختلف قسم کے طعنے دیتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نبی سے زیادہ بلند مقام کے حامل نہیں ہیں۔ نبی کو تو یہ کہا گیا انک لمجنون، ابھی جو عشاء میں دوسری رکعت میں تلاوت کی گئی ہے اس میں یہی فرمایا گیا۔ یہ لوگ تو آپ کو نظروں سے گرانا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ پاگل اور مجنون کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نبی کو جب کہا گیا ہے تو آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کو بھی کہا جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ محبت رکھے، اور بعض اوقات یہ مداہنت کی دلیل ہوتی ہے۔ ہر ایک کے لیے راستہ بنانا، اس کے لیے دین میں چھوٹ دینا اور دین کو بدل دینا، یہ مداہنت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ، نبی نے فرمایا کہ تمہاری جو نحوست ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ کفر کی وجہ سے ہے کہ تمہارا کفر ہے، تمہارے اعمال ہیں، اس کی وجہ سے تمہارے حالات بگڑ رہے ہیں۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ تو ایسے لوگ ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیا گیا ہے کہ جو بندہ پیغمبر کی مخالفت کرے، دین کی مخالفت کرے، پیغمبر کو قتل کرنے کے در پہ ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، تو اس سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، پھر اس کے بعد یہ سوچنا کہ نحوست ہے یا نہیں۔ یہ جو نحوست کا تذکرہ ہے، حدیث میں ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی یا سواری میں ہوتی یا عورت میں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے تو باقی کسی چیز میں کیوں ہوگی؟ کہ اگر نحوست اور بدشگونی لی جاتی تو تین چیزیں ہیں کہ گھر ہے، اگر گھر اچھا نہ ہو، اس میں آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی نکلتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی تنگی، تو فرمایا کہ ایسا ہوتا، یا عورت اچھی نہ ملے، وہ آئے دن ایک عذاب ہے کہ اگر گھر میں نیک بیوی نہ ہو تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ گھر جانے کو دل نہیں کرتا۔ تو آپ سوچیں کہ ان کے گھر کے حالات کیا ہوں گے غریب کے۔
کہ جس کا گھر جانے کو دل نہیں کرتا اس کے گھر کے حالات کیسے ہوں گے۔ اور سواری کی نحوست یہ ہے کہ بندہ سواری کے لیے جب گھر سے نکلے اور سواری خراب ملے تو یہ اس کی نحوست ہے کہ پریشانی ہے اس میں، ورنہ باقی چیزوں میں کوئی نحوست نہیں ہے کہ یہ چیزیں پریشان کرنے والی ہیں۔ اگر گھر خراب مل گیا تو وہ پریشان، اس لیے کہ بار بار تو گھر بدلی نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح بیوی ہے، بیوی تو تبدیل کرنے کی چیز نہیں ہے، ایک مرتبہ مل گئی تو وہ ساری زندگی نبھانا پڑتا ہے، جیسی مل گئی بس وہی اسی حالت میں۔ سواری ہے، سواری روزانہ کوئی تبدیل نہیں کرتا، سواری ایک مرتبہ مل گئی، اچھی سواری ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بعض لوگوں کو گاڑیاں مل جاتی ہیں اور وہ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہو تو 3 گھنٹے کا سفر ہو تو 6 گھنٹے پہلے گاڑی کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، کبھی اس کو دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی یہاں سے، کبھی وہاں سے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے پناہ مانگی گئی اور حدیث میں بہترین نعمت قرار دیا گیا ہے المسکن الواسع، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کشادہ گھر دے دیں، یہ بہترین نعمت ہے۔ اور والجار الصالح، اچھا پڑوسی مل جائے، بہترین نعمت ہے۔ اور تیسری چیز ہے المرکب الحنی، کہ آرام دہ سواری مل جائے، اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے۔ تو یہاں جو نحوست کا ذکر ہے اس سے مراد ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ نحوست ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بعض دفعہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ شادی ہوئی، کسی بچی کو لے کر آ گئے، پھر اس کے بعد گھر کے حالات خراب ہو گئے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں اس کی نحوست پڑ گئی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے، کبھی یہ حالات اچھے ہوتے ہیں کبھی برے بھی ہو جاتے ہیں، اس کو کسی پر نہ ڈالا جائے۔ یہ نفسیاتی طور پر دوسرے کے لیے بہت بڑا الزام اور اس کے لیے ایک زہر ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے حالات بگڑ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے کام میں نقصان ہونے لگا ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت میں نحوست کی کوئی اصل نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ اگر ہوتی تو بیوی میں ہوتی، گھر میں ہوتی یا سواری میں ہوتی، لیکن ان چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز خراب ہے، مطلب حدیث کا مفاد یہ ہے کہ یہ چیزیں لیتے وقت خوب غور کر لیا جائے۔ گھر بار بار تبدیل نہیں ہوتا، سواری بار بار تبدیل نہیں کی جا سکتی، بیوی بار بار تبدیل کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ان چیزوں کو خوب اچھی طرح دیکھ کر پھر لیا جائے، ورنہ یہ پریشان کرتی ہیں، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ ورنہ نفس نحوست کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، یہ لوگوں کی من گھڑت چیزیں ہیں کہ جی یہ ہمارے اوپر یہ گھر راست نہیں آیا، اس کی وجہ سے ہمارا ایسا ہو گیا اور ہمارا یہ نقصان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ البتہ اعمال کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، جس کا ذکر یہاں بھی ہے، قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، اور حدیث میں بھی ہے ان الرجل لیحرم عن الرزق لاجل ذنب یصیبہ، گناہ کیا ہوا ہو بندے نے تو آئے ہوئے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے